کے سیاسی افق پر ایک نئی بھرپور سیاسی شخصیت ابھری ہے، ایک نئی بھرپور سیاسی جماعت سامنے آئی ہے جو پوری قوت سے کل پاکستان کے سیاسی افق پر نمودار ہوئی۔ پاکستان میں تقریباً 40 سالوں کے بعد اہل سنت کے بریلوی مسلک کی کسی مذہبی جماعت نے دھوم دھام سے دھرنے کے ساتھ سیاست میں جگہ بنائی ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سربراہ ہیں علامہ قادم حسین رضوی۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے کل 1 انچ پیچھے ہٹے بغیر، ایک انداز کا بھی لچک دکھائے بغیر پاکستان کی ریاست کی رٹ کو میلوں دور دھکیلا اور بلا ہیل و ہجت اپنے تمام مطالبات منوا لیے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں دھرنے کی سیاست نے اور قوت کی سیاست نے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اپنے تمام مطالبات منوا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ایک بڑی سیاسی قوت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، اس کے سربراہ علامہ قادم حسین رضوی ایک بہت بڑی سیاسی فورس کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، وہ فورس جس نے ریاست پاکستان کو 21 روز کے بعد مجبور کیا کہ وہ اس کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لے، اور اس پوری صورتحال میں چاہے اس کا کوئی بھی اثر ہو، یقینی طور پہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ایک بڑی کامیابی ہے دھرنے کی سیاست کی۔ اور اگر آپ میں قوت ہے، آپ میں جان ہے اور آپ دھرنا دے سکتے ہیں، اپنی بات کو منوا سکتے ہیں اور پولیس پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ یہ فیض آباد میں 21 دن تک دھرنے کے دوران صبح شام حکومت اور اس کے وفاقی وزراء کو آڑے ہاتھ لینے کے باوجود بھرپور کامیابی حاصل کی جناب قادم حسین رضوی نے، اور ان کا انداز سیاست، ان کی انداز تقریر، ان کی زبان، ان کا سٹائل، وہ پورا ایک منفرد انداز ہے، اور پاکستان کی سیاست کے بعض لوگوں کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایک بڑی بھرپور ترجمانی ہے۔ علامہ قادم حسین رضوی کا انداز اپنا ہی انداز ہے۔ شاید حامد نو علیحدہ کرو تو پھر تھوڑے اگلے مسائل اتنے گل ہوئے گی۔ تم سانو سمجھانا پتر ہوں نکلے تھو ملک کی دفاع ہو جا، ملک کے بدکاروں کو مسلمان ووٹ دے دے 2018 کے اندر پرچی حضور کے دین کے لیے۔ جتنے بھی ایم این اے، ایم پی اے، کاؤنسلر، چیئرمین، چور ایجنسیوں کے چمچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کا انداز بالکل بے شرما والا ہے۔ حسن اقبال جڑا اوتھے جڑا ایک سکول ماسٹر سی تے اے وزیر کیجے بڑا، خورشید شاہ جڑا میٹر ٹھیک کرتا سی تے اے وزیر کیجے بڑھ گیا۔ دسو حق نبوت تے جڑے ڈاکا مارے او ڈاکو کیڑا ہے؟ جڑیا اوتے بیٹھ کے بک بک کرنی ہو رہے، تیری اکھاں ہی مینوں بس شیطان والیاں لگدیاں۔ شیطانہ حضور دی ختم نبوت تے بک بک کرنا، انہاں کا تاریخی ختم نبوت کے ساتھ وہ خود بھی مردہ، ان کی نسل بھی مردہ۔ آج پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، چاہے سوشل میڈیا ہو، جیسے کہ میں نے کہا ورلڈ میڈیا ہو، پاکستان کی ریاست کی یہ ناکامی، جس انداز سے اس نے 21 روز یہ معاملے کو طول کھینچا اور پھر ان تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا جو پہلے روز سے سامنے آئے تھے، یقینی طور پہ پاکستان میں نواز شریف حکومت جو کہ گزر چکی ہے اور موجودہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی شاہد خاقان عباسی حکومت کی ناکامی کی منہ بولتی تصویر ہے، مکمل حکومتی رٹ کے فیل ہونے کی تصویر ہے، اور یہ حکومتی نہ صرف حکومتی بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیج کے لیے تباہ کن صورتحال تھی جو کل سامنے آئی ہے۔ قادم حسین رضوی جس نے حکومت کو اس کے گھٹنوں پہ جھکنے پہ مجبور کیا، اپنے مطالبات پر ماننے کے لیے مجبور کیا، 21 روز تک اسلام آباد کی شہری زندگی کو معطل رکھا، راولپنڈی کی شہری زندگی کو معطل رکھا، اپنی تقریروں میں کسی شخص کو، کسی اہم سیاسی جماعت کے رہنما کو نہیں چھوڑا، پھر اپنی بات کو منوا لیا۔ یہ قادم حسین رضوی ہیں کون؟ آئیے ہم آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں، ان کا پروفائل آپ کو دکھاتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ قادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کے محکمہ اوقاف کے تحت لاہور کی ایک جامع مسجد میں خطیب تھے، لیکن جب گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیے جانے پر ممتاز قادری کو گرفتار کیا گیا تو علامہ قادم حسین رضوی نے بڑھ چڑھ کر بیانات دیے، جس کی وجہ سے ان کا نام 4 شیڈول میں شامل کیا گیا۔
علامہ خادم حسین رضوی نے 1 اگست 2015 کو کراچی کے نشتر پارک میں اہل سنت جماعتوں کے جلسے سے خطاب کے دوران تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی، جہاں 75 بانی اراکین نے علامہ خادم حسین رضوی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لاہور کے حلقہ این 120 پر ضمنی الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شیخ اظہر حسین رضوی نے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ 7,130 ووٹ حاصل کیے، جو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے مجموعی ووٹوں سے بھی 3 گنا تھے، اور یہ کئی پارٹیوں کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ پشاور کے حلقہ این 4 کے ضمنی الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیدوار ڈاکٹر محمد شفیق امینی نے تقریباً 10,000 ووٹ لے کر جماعت اسلامی اور 10 سے زائد آزاد امیدواروں پر سبقت حاصل کی۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ مولانا علامہ خادم حسین رضوی۔ بہت بہت شکریہ رضوی صاحب، آپ کا قافلہ ابھی جاری ہے، مگر یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ دھرنا آپ نے ختم کرنے کا اعلان کیا، مگر لاہور میں دھرنا ابھی جاری ہے اور اب بھی چیئرنگ کراس پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مطالبات کچھ ہیں اور اس معاہدے سے وہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں کل، جس کا آپ نے اعلان کیا۔ جی ہمارا دھرنا تو ختم ہو گیا جی، ہمارے جو مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ مجھے ساتھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا وہاں جاری ہے، مجھے نہیں پتا کہاں جاری ہے۔ اگلی منزل کیا ہے آپ کی؟ کل یہ تمام مطالبات آپ کے منظور ہو گئے اور یہ سامنے آیا کہ آپ نے اس کے عوض دیا کیا؟ یہ آپ نے اپنے تمام مطالبات تسلیم کیے، اس کے عوض آپ نے کیا دیا؟ ہم نے کیا لیا؟ آپ نے دیا کیا؟ یہ آپ نے اپنے مطالبات تو تسلیم کیے، کروائے اور تمام مطالبات آپ کے تسلیم ہوئے، اس کے عوض آپ نے کیا دیا؟ ہم نے امت مسلمہ کو اجتماعی عذاب سے بچایا۔ امام مالک فرماتے تھے کہ اگر حضور کی عزت کا بدلہ امت نہ لے سکے تو وہ ساری مر جائے۔ ہم نے یہ لیا ہے کہ امت مسلمہ کی زندگی بڑھ گئی ہے اور آئندہ صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے کہ حضور کی امت بدعمل تو ہو سکتی ہے اور عملوں میں کوئی کوتاہی، لیکن حضور کی عزت ناموس ختم نبوت پر کبھی بھی سودا بازی یا کمی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ہم نے لیا ہے اور اس سے بڑی نعمت ہی ہمارے لیے کوئی نہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہا یہ گیا کہ جس چیز پہ دھرنا دیا گیا تھا وہ معاملہ جو تھا وہ تو پارلیمنٹ نے اسی وقت 24 گھنٹے کے اندر ریورس کر دیا تھا اور اس حلف کو اسی حالت میں بیان کر دیا تھا جو اس سے پہلے تھا، اور یہ جو عمل ہوا تھا یہ پارلیمنٹ نے، سینٹ نے اور پھر قومی اسمبلی سے ہو کے گزرا تھا، لیکن بہرحال یہ ریورس ہو گیا۔ اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تھی جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں پارلیمنٹ نے اس معاملے کو فکس کر دیا تھا؟ خود فرما رہے تھے آپ کہ بھائی جناب چور چوری کرے تو مال واپس کر دے تو اس پر جرم نہیں لگتا۔ کوئی بچہ کسی کا اغوا کر لے تو اس کے بعد پھر فرمائیں کہ اس بچے کو گھر آ کر دے دے یا بچی کو ہفتے کے بعد کہے جی میں معذرت چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے مسئلے ختم نبوت پر جہاں 1200 صحابہ نے شہادت حاصل کی، وہاں جنگ یمامہ میں سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے، سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے تاریخ اسلام میں، اور وہاں بڑے بڑے جرنیل صحابہ بھی شہید ہو گئے، اس امت کے سب سے بڑے قاری صحابہ حضرت سالم بھی شہید ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ پر لگا دی تھی۔ تو کیا ان کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا تھا کہ جی رات کو پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، آپ کے علم میں ہے، پھر کہا کہ یہ کلیریکل غلطی ہوئی، پھر کہا کہ نہیں یہ ویسے ہی کوئی ہو گئی، پھر کہا کہ نہیں یہ اجتماعی غلطی ہے، پھر کہنے لگے نہیں یہ تو ساری جماعتوں کی غلطی۔ بھائی غلطی یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، کس نے کروائی ہے؟ ساری جماعتوں نے مل کر، کسی کو یہ نہیں نظر آئی۔ ہم یہی تو سازش تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ سازشی کو بے نقاب کیا جائے اور جس نے بھی سازش کی ہے اس کو سامنے لائے۔ ہمارا تو بالکل سیدھا سادہ مطالبہ تھا کہ مجرم کی نشاندہی ہو، اگر زاہد حامد نہیں تو پھر وہ بتائیں وہ کون ہے، کس نے ان کو کہا تھا، بس اتنی بات ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ جی معذرت کر لی؟ معذرت نہیں، یہاں تو رسول اللہ کی عزت ناموس کے لیے دونوں جہان بھی چلے جائیں نا، تو ان دونوں جہانوں کی بھی کوئی حیثیت کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اس میں علامہ صاحب، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس ملک کا رہنے والا اس بات پہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں سوچ سکتا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جو کل معاہدہ ہوا ہے اس میں کوئی سزا تو تجویز نہیں ہوئی ہے نا؟ جی
کل جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کوئی سزا تو تجویز نہیں ہوئی ہے کسی شخص کے لیے، ایک اشخاص کے لیے، یا کوئی نشاندہی تو نہیں ہوئی ہے؟ ان کی نشاندہی